من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکی دنیا اسلام کا ایک اہم ملک سمجھا جاتا ہے۔ مسئلہ فلسطین اور کشمیر کے لیے سادہ لوگ مسلمانوں کی نگاہیں ترکی پر لگی رہتی ہیں۔ ہمارے ہاں میڈیا پر جو ترکی کا چہرہ دکھایا جاتا ہے اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے اور ترکی کو عالم اسلام کا خیر خواہ اور دفاع کرنے والا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ترکی کے متعلق چند حقائق بیان کرنے کا مقصد ہرگز ترکی کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ وہ حقائق جو ساری دنیا جانتی ہے ان سے اپنی عوام کو بھی آگاہ کرنا ہے، تاکہ ہماری سادہ لوگ قوم کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو اور ترکی کے بارے میں ہماری توقعات حقائق تک محدود رہے۔ ترکی فلسطین کی کتنی مدد کرے گا؟ اس سوال کا بہترین جواب تو خود فلسطینی قوم ہی دے سکتی ہے، لیکن تاریخی حقائق جان کر آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترکی فلسطین کی کتنی مدد کرے گا۔ ناظرین، کچھ سال پیچھے چلتے ہیں۔ ترکی اور اسرائیل کے تعلقات باضابطہ طور پر مارچ 1949 میں اس وقت طے پائے جب اسرائیل کو وجود میں آئے محض 1 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ یاد رہے کہ ترکی اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا مسلم اکثریتی ملک بھی ہے اور 1950 میں دونوں ممالک کے درمیان باضابطہ سفارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ ناظرین، ترکی وہ پہلا اسلامی ملک تھا کہ جس نے 1957 میں اسرائیل کے سربراہ بن غوریون کا اپنی سرزمین پر پرتپاک استقبال کیا۔ 1958 میں اسرائیل کے وزیر اعظم ڈیوڈ بن غوریون اور ترکی وزیر اعظم عدنان مندریس نے مشرق وسطیٰ میں روسی نفوذ کا مقابلہ کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد امریکہ جب سپر پاور کے طور پر ابھرا تو ترکی کی سیاست میں بھی ایک نئی تبدیلی آئی۔ ترکی چونکہ امریکہ کا اتحادی تھا، اس لیے ترکی نے بھی سوویت یونین کے خاتمے سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے اور اپنے نفوذ کو خطے میں بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ترک سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ، بلقان اور کوکاز کے ممالک پر ان کا حق ہے، تو بس اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے لیے ترکی کو ایک طاقتور فوج کی ضرورت تھی۔ لیکن جب امریکہ و یورپ نے ترکی کو جدید عسکری ٹیکنالوجی دینے سے انکار کیا تو ان حالات میں ترکی کی نگاہیں اسرائیل پر پڑیں کہ جو جدید ترین اسلحہ اور ٹیکنالوجی سے لیس تھا۔ دوسری طرف اسرائیل کو بھی خطے میں ایک مضبوط شراکت دار کی ضرورت تھی۔ 1994 میں اسرائیل کے صدر ایزر ویزامین نے ترکی کا دورہ کیا، جس کے بعد ترکی کی خاتون وزیر اعظم تانسو چیلر نے اسرائیل کا دورہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان امن و سیکیورٹی معاہدے پر دستخط ہوئے تاکہ دونوں آپس میں خفیہ معلومات کا تبادلہ کر سکیں اور ترک فضائیہ کو اسرائیل میں ٹریننگ دی جائے۔ 1996 میں ترکی نے اپنی فوجی صلاحیتیں اور اس میں اضافہ اور جدید اسلحہ کی خریداری کے لیے بڑی مقدار میں سرمایہ خرچ کیا اور پہلے 10 سال کے لیے 25 سے 30 بلین ڈالرز بجٹ طے ہوا، جس کی مقدار اگلے 30 سال تک کے لیے 150 بلین ڈالر تک کر دی گئی۔ 26 اگست 1996 کو ترکی اور اسرائیل نے اسلحہ بنانے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اگست 1996 میں دونوں ممالک میں عسکری شعبوں میں تعاون کے معاہدے ہوئے، جس کے تحت مشترکہ بحری اور فضائی فوجی مشقیں اور ڈائلاگ وغیرہ شامل ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ترکی اسرائیلی اسلحہ کا خریدار بھی ہے، جن میں جنگی جہاز، ٹینک اور توپ خانے شامل ہیں۔ اس معاہدے کے بعد باہمی سرمایہ کاری کے فروغ، دوہرے ٹیکس سے بچنے کے معاہدے اور اقتصادی تعاون کے معاہدے جیسے کئی معاہدوں پر دستخط کیے گئے، جس کے بعد اسرائیل نے ترکی کے 54 جنگی جہازوں کو اپ گریڈ کیا اور اس 5 سالہ ڈیل کی لاگت 800 ملین ڈالرز تھی۔ اسی طرح میزائل اور ریڈار بھی بنائے گئے جو ترکی نے اپنے ہی اسلامی ممالک عراق اور شام کی سرحدوں پر نصب کر دیے۔ اس طرح دور تک مار کرنے والے میزائل بنانے کا معاہدہ بھی طے پایا، جس کا بجٹ 150 ملین ڈالرز طے ہوا۔
اسرائیل کی جغرافیائی وسعت کم ہونے کی وجہ سے اسرائیل نے ان معاہدوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جنگی جہازوں کو پرواز کرنے کے لیے ترکی کی وسیع فضا استعمال کرنے کا موقع حاصل کیا، جس کے سبب وہ اپنے دشمن اسلامی ممالک کے قریب آزادانہ پرواز کرنے لگے۔ 1997 میں ترکی اور اسرائیل کے اہم وزراء اور چیف نے دونوں ممالک کے دورے کر کے عسکری تعلقات کو مزید فروغ دیا۔ 3 نومبر سے 4 دسمبر 1997 تک امریکہ، ترکی اور اسرائیل کی مشترکہ ٹریننگ شروع ہوئی اور طے پایا کہ یہ ہر سال ہوگی۔ 1 جنوری 2000 میں ترکی اور اسرائیل کے مابین ڈیوٹی فری تجارت کا معاہدہ بھی طے پایا۔ اب آئیے اردگان کے دور حکومت اور ترک اسرائیل تعلقات پر بھی ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ جب اردگان کی پارٹی نے 2002 میں اقتدار حاصل کیا تو ایک اسلامی چہرہ رکھنے والی اس پارٹی کی حکومت سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ اقتدار پر آتے ہی اسرائیل کے ساتھ سارے معاہدے ختم کرنے کا اعلان کریں گے اور حماس اور فلسطینی مقاومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اردگان نے اپنے اسلاف کے راستے کا ہی انتخاب کیا اور اسرائیل کے ساتھ امن و سیکیورٹی معاہدے کو جاری رکھا، بلکہ اردگان نے فوراً امریکہ کا سفر کیا، وہاں یہودی لابی اور امریکی حکام سے ملاقاتیں کیں اور انہیں اعتماد میں لیا۔ مارچ 2003 میں جب عراق پر امریکہ نے قبضہ کیا تو ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردگان نے پوری کوشش کی کہ امریکہ کے ساتھ مل کر عراق میں مداخلت کرے، لیکن ترک پارلیمنٹ نے انکار کر دیا۔ جون 2004 کو مشرق وسطیٰ کے وسیع البنیاد امریکی منصوبے کی سربراہی اجلاس میں اردگان نے شرکت کی اور امریکہ و ترکی کے باہمی تعاون سے خطے کا نیا روڈ میپ بنانے پر تعاون اور ترکی کی حکومت کو ایک اسلامی ڈیموکریٹک لبرل نظام بطور نمونہ خطے میں متعارف کروانے کی کوشش پر اتفاق ہوا۔ 25 جنوری 2004 امریکی یہودی کانفرنس تنظیم AJC نے اردگان کو ان کی خدمات کے صلے میں تمغہ شجاعت سے نوازا۔ مئی 2005 کو اردگان نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ اردگان نے اس دورے میں اسرائیل کے ساتھ $687.5 ملین کا سودا کیا اور اسرائیل سے M601 جنگی ٹینک خریدے، جنہیں اسرائیل چلتا پھرتا قلعہ کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ 2006 میں جب اسرائیل نے لبنان پر 33 روزہ جنگ مسلط کی تو حزب اللہ نے ایک ہی دن میں اس قسم کے 40 اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیے تھے۔ اردگان کے اس دورے کی حیران کن بات یہ تھی کہ اسرائیلی وزیر اعظم ایرل شارون نے اردگان کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے ابدی دارالحکومت قدس شہر میں خوش آمدید۔ اردگان نے جب اس بات پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا تو اسے اپنے سابق سربراہ نجم الدین اربکان کی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس نے اس پر امریکہ و یہودی لابی اور عالمی صہیونیت کا ایجنٹ ہونے کا الزام بھی لگایا۔ اسی سال 10 جون 2005 کو امریکی یہودی ادارے ADL نے اردگان کو نشان شجاعت سیاسی کا تمغہ عطا کیا۔ 15 فروری 2006 کو جب حماس کے سربراہ خالد مشعل نے ترکی کا دورہ کیا تو اردوان نے بذات خود امریکہ اور اسرائیل کے ڈر سے حماس رہنما سے ملنا تک گوارا نہیں کیا، اور اس وقت کے وزیر خارجہ عبداللہ گل نے وزارت خارجہ آفس کی بجائے اپنی پارٹی کے دفتر میں حماس رہنما سے ملاقات کی اور انہیں نصیحت کی کہ اسرائیل کے خلاف عسکری عمل سے باز رہیں۔ یاد رہے کہ یہ دورہ حماس کی فلسطینی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد کا تھا۔ 13 نومبر 2007 کو اسرائیل کے صدر شمون پریز کو ترکی کے دورے کی دعوت دی گئی اور یہ پہلا اسرائیلی صدر تھا کہ جس نے ترک پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ 2009 کو ترکی نے اسرائیلی کمپنی کو شام ترکی سرحد علاقے سے بارودی سرنگیں صاف کرنے کا ٹھیکہ دیا۔ 2018 میں اسرائیل اور ترکی کا تجارتی حجم تقریباً $6 ارب تک پہنچ چکا تھا، اور اسی سال 3,20,000 اسرائیلی باشندوں کا سیاحت و تفریح کے لیے ترکی کی سرزمین پر استقبال بھی کیا گیا۔ 9 مئی 2018 کو انقرہ میں قائم اسرائیلی سفارت خانے میں اسرائیل کے قیام کے 70 سال پورے ہونے کا جشن گرم جوشی سے منایا گیا، جس میں ترک وزیر خارجہ سمیت اعلیٰ ترک حکام نے شرکت کی۔ یاد رہے
اردگان ووٹ حاصل کرنے اور مسلمانوں کے دل جیتنے کے لیے کبھی کبھار انقلابی بیانات اور خطاب کرتا رہتا ہے۔ آج رجب طیب اردگان کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے فلسطین کا دفاع کریں گے، جیسا کہ سلطان عبدالحمید نے دفاع کیا تھا۔ اب آئیے جانیے کہ یہ سلطان عبدالحمید ہے کون؟ تاریخ کو کنگال لیجیے۔ سلطان عبدالحمید وہ شخص ہے کہ اس وقت اگر سلطان عبدالحمید یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین کی طرف ہجرت کی اجازت نہ دیتا اور سہولت کار نہ بنتا اور مالی امداد نہ کرتا تو آج اسرائیل کا وجود ہی نہ ہوتا۔ جب عرب بہار کے نام پر خطے میں اسرائیل کی خاطر حالات خراب کیے گئے اور جنگیں مسلط کی گئیں تاکہ شام، ایران، حزب اللہ اور فلسطینی مقاومت کو کچلا جا سکے، تو امریکہ کے سرپرستی میں جو اتحاد تشکیل پایا تو اس میں بھی فرانس، برطانیہ سمیت یورپی ممالک اور خطے کے ممالک میں سعودی عرب، قطر، اسرائیل اور ترکی سر فہرست تھا۔ ترکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ترک صدر اردگان کے بیٹے براک اردوان کے بحری جہاز ترکی سے سامان اور عراقی کرد علاقوں کا پٹرول اسرائیل منتقل کرتے ہیں اور اسرائیل کے زرعی بیج اور مصنوعات بھی ترکی کی منڈیوں میں بکتے ہیں۔ داعش کے شامی علاقوں سے نکالے جانے والے پٹرول کا خریدار اور بلیک مارکیٹ میں بیچنے والا بھی ترکی ہی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے موجودہ حالات میں ترکی فلسطینیوں کی کتنی مدد کر رہا ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ تاریخی حقائق جان کر آپ کو اپنے سوال کا جواب مل چکا ہوگا کہ ترکی فلسطین کی کتنی مدد کرے گا۔